بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں پشت میں ایک نام کہاب کے 2 فرزند تھے، اور وہ اس کے دونوں فرزندوں میں سے ایک کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری کی اولاد میں فاروق اعظم تھے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اہل جہالت کے دور سے ہی ممتاز چلا آ رہا تھا۔ قریش ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ددیحال کی طرف سے بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ننہال کی جانب سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ خاتمہ ہاشمی بن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور مغیرہ اس درجے کا آدمی تھا کہ قریش کسی بھی قبیلے سے نسبت آزما ہونے کے لیے جاتے تو اسی سے آ کر مشورہ کرتے تھے۔ آپ کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا، مگر آپ انتہائی خوبصورت تھے۔ قحط سالی کی وجہ سے اور کم غذا کی وجہ سے آپ کے رنگ میں ذرا سی سیاہی آ گئی تھی۔ رخسار پر گوشت بہت کم تھا، قد مبارک دراز تھا۔ جب لوگ ان کے درمیان آپ بیٹھے ہوتے تو آپ کا قد ایسے نظر آتا جیسے آپ کسی کی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بہت بہادر اور طاقتور تھے۔ اسلام سے پہلے جیسی شدت کفار کی تھی، اسلام کے بعد ویسی ہی شدت اسلام میں آ گئی۔ آپ کے مسلمان ہونے کے بعد دین اسلام کو بہت طاقت حاصل ہوئی۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی منصب وزارت پر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وزارت کے ساتھ ساتھ مدینہ کا قاضی بھی بنا دیا اور صدیق اکبر کے بعد خلیفہ ہوئے۔ اسی طرح آپ کا اسلام قبول کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ کافی دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ عمر کو خدا تعالی اسلام میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئیں اور خدا کے حکم سے ان کو اسلام قبول کرنے کے قابل بنا دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن یہ ابو جہل کی طرف اور ترغیب کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، ان کے تیور دیکھ کر دریافت کیا، اے عمر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تمہارے پیغمبر کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ان صحابی نے آپ سے کہا، اچھا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیجئے۔ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بنوئی سید ابن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر جب ان کو ملی تو یہ اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے اور بنوئی کو بہت مارنے لگے اور سر سے خون بہنے لگا اور ان کو زمین پر گرانا چاہ اور گلا دبانا چاہ۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن سامنے آ گئی اور کہنے لگی، اے بھائی ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں اور اب جو تمہارا دل ہے وہ کرو، چاہے تم جو بھی سزا دو گے ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے دل پر ایک خاص قسم کا اثر ہوا اور بنوئی کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی بہن سے دریافت کیا کہ یہ تو ہوا سو ہوا، تم کیوں مسلمان ہو گئی؟ انہوں نے ساری کیفیت بیان کی اور قرآن کا ذکر کیا۔ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید سننے کی خواہش کی۔ ان کی بہن ایک ورق قرآن پاک کا لائی، اس پر قرآن پاک کی آیات موجود تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ خود ہاتھ میں لے کر پڑھیں، لیکن ان کی بہن نے فوراً ہی ان سے کہہ دیا کہ ناپاک لوگ اسے چھو نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کی بہن نے آپ کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی۔ ان آیات کا سننا تھا کہ ایک انقلاب اعظم آپ کی طبیعت میں پیدا ہو گیا، اور جس سر پر کفار کا سودا تھا اب اس میں اسلام کا سودا ہو چکا تھا، اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس نازک اور خطرناک دور میں مسلمان ہوئے ہیں کہ اسلام کا اعلان ہوا اور کفار میں ایک بھگدڑ مچی۔ باوجود تنہا ہونے کے انہوں نے کفار سے مقابلہ کیا اور ان کو مار ڈالا، اور اسی طرح انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔
کفار نے جب ان کو شہید کرنا چاہا تو ان کی مدد کو عمر بن عاص پہنچے اور انہوں نے ان کی مدد کی۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب نماز پڑھنے کے لیے روز بروز اسلام کے لیے لوگ زیادہ آنے لگے ہیں اور آئیں گے۔ اسی طرح قوت اور شوکت بڑھتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عمر کا مسلمان ہونا فتح اسلام تھا اور ان کی ہجرت نصرت الہی تھی۔